امریکہ اور ایران کی اس وقت لفظی تکرار جن باتوں کے اوپر چل رہی ہے، ماہرین یہ بتا رہے ہیں کہ پس پردہ تین ایسے مطالبات نکات ہیں جہاں پر سارا کھیل رکا ہوا ہے، لیکن ان تین مطالبات اور نکات کی سرعام بات اس طرح سے نہیں کی جا رہی۔ یہ تین مطالبات کیا ہیں، اس کے اوپر ہم بات کریں گے۔ اس کے علاوہ آپ سے کچھ دیر پہلے جب میں یہ ویڈیو ریکارڈ کروا رہا ہوں، ایران کے سرکاری نیوز ایجنسی تسنیم نیوز ایجنسی نے، جو کہ IRGC کے انتہائی قریب سمجھی جاتی ہے، انہوں نے ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان اسماعیل بقائی کے حوالے سے ایک بیان کوٹ کیا ہے، جس سے پاکستانی میڈیا نے بھی رپورٹ کیا ہے کہ انہوں نے واضح طور پر انکار کر دیا ہے کہ فی الحال ایران کسی بھی مذاکرات کا حصہ نہیں بن رہا۔ کیوں نہیں بن رہا، ان کے محرکات کے حوالے سے ہم بات کریں گے۔ اور امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ تو کہہ چکے ہیں کہ ان کے وفود آج یعنی کہ کل کے روز شام تک ممکن ہے کہ وہ پاکستان کے اندر پہنچ جائیں۔ کیا ان کا وزٹ بھی کینسل ہوا ہے؟ پاکستانی حکام اس حوالے سے کیا بتا رہے ہیں؟ اور چین سے آنے والے جہاز کے اوپر امریکہ کی طرف سے حملہ ہوا ہے، اس کی ڈیٹیلز ہمارے پاس کیا ہے؟ یہ تمام تر چیزیں آج کے اس ویلاگ کا حصہ ہوں گی۔ السلام علیکم، آج تاریخ 20 اپریل 2026 اور میں ہوں رضا عباس۔ آپ سے درخواست کہ ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ تو سب سے پہلے امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جو سٹیٹمنٹ ہے تازہ ترین، وہ ہم آپ کے سامنے رکھ دیتے ہیں، پھر ہم بات کرتے ہیں ایرانی مطالبات اور کنسرن کیا ہے۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ اعلان کیا ہے کہ امریکہ کی نمائندہ ٹیم پاکستان کے دارالحکومت اسلام آباد میں ایران کے ساتھ دوسرے دور کی بات چیت کے لیے جا رہی ہے۔ یہ بات چیت منگل 21 اپریل 2026 کو ہونے کا امکان ہے، یعنی کہ ممکن ہے کہ آج شام تک امریکی وفد آ جائے اور کل یعنی کہ منگل کے روز اسلام آباد کے اندر یہ مذاکرات ہو سکتے ہیں، جبکہ ایک نازک سیز فائر منگل کی رات ختم ہونے والا ہے۔ اور اس وفود کی جو تفصیلات سامنے آ رہی ہیں، پہلے وائٹ ہاؤس کی طرف سے وضاحت کی گئی تھی کہ JD وینس نہیں آ رہے سیکیورٹی وجوہات کی بنا پر، لیکن بعد میں وائٹ ہاؤس نے اس کو کہا کہ نہیں، JD وینس بھی ہوں گے اور وہی اس وفد کو لیڈ کریں گے۔ جیرڈ کشنر ان کے ساتھ ہوں گے اور اسٹیو وٹکاف بھی ان کے ساتھ ہوں گے۔ یہ یاد رکھنا چاہیے کہ ہم نے آپ کے سامنے یہ خبر رکھی تھی کہ جب امریکہ اور ایران کے مذاکرات پہلا راؤنڈ اسلام آباد کے اندر ہوا تھا، تو اس میں کافی گرما گرمی بحث کی جو خبریں ہیں وہ سامنے آئی تھیں، اور ترک میڈیا نے بھی اس حوالے سے رپورٹ کیا تھا، لیکن کوئی سرکاری سطح کے اوپر اس کی کوئی تردید یا تصدیق نہیں ہو سکی تھی۔ لیکن پاکستان کی پارلیمنٹ کے جو سپیکر ہیں ایاز صادق صاحب، انہوں نے اس بات کی تائید کی۔ انہوں نے کہا کہ تقریباً 6 سے 8 بار دونوں وفود کے درمیان سخت قسم کی گرما گرمی جو بحث ہے وہ ہی، اور پاکستان نے صورتحال کو نارمل کیا، بریک لے لیتے تھے، بریک کے بعد دوبارہ بٹھاتے تھے، پھر اگر بحث ہوتی تھی شدید قسم کی تو پھر بریک کا جو ہے وہ سلسلہ شروع کر دیا جاتا تھا۔ تو اس طرح کی صورتحال آپ کو بنی، اور اسی کے بعد ہم نے آپ کے سامنے یہ خبر بھی رکھی تھی کہ بعض اوپن انٹر سورس اکاؤنٹس کے اندر یہ خبریں بھی گردش کر رہی ہیں کہ ایران کی طرف سے یہ واضح کیا گیا ہے کہ آئندہ وہ کسی ایسی مذاکراتی ٹیم کے ساتھ کوئی بات نہیں کریں گے جس کے اندر جیرڈ کشنر ہوں گے اور اسٹیو وٹکاف ہوں گے۔ لیکن اس بار دوبارہ سے جیرڈ کشنر اور اسٹیو وٹکاف آ رہے ہیں، JD وینس کی بھی باتیں کی جا رہی ہیں۔ تو اب دیکھنا یہ ہے کہ اگر ایران جیرڈ کشنر اور اسٹیو وٹکاف کے ہوتے ہوئے مذاکرات کر رہا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ سرکاری سطح کے اوپر ایسی کوئی خبر نہیں تھی، بلکہ اوپن انٹر سورس اکاؤنٹ کے اندر آئی تھی، جس کی ایران نے تردید کر دی اپنے عمل سے۔ ایک تو یہ سینیریو ہمارے سامنے بنتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ دوسرے سائڈ کے اوپر جیسا کہ میں نے ابتدا کے اندر بھی کہا کہ ایران کے وزارت خارجہ کے ترجمان کی طرف سے کہا گیا ہے کہ ہم اس کا حصہ نہیں بنیں گے، فی الحال تک ہم حصہ نہیں بنیں گے۔ پاکستان کے میڈیا کے اندر ان کا پورا بیان شائع ہوا ہے، وہ میں پڑھ کر آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ پاکستان کی میڈیا نیوز آؤٹ لیٹ دنیا نیوز کی ویب سائٹ کے اندر یہ موجود ہے۔ ترجمان ایرانی وزارت خارجہ اسماعیل بقائی نے نیوز کانفرنس میں کہا کہ ایران امریکہ پر یقین نہیں کر سکتا، ایران اپنے مفادات کا تحفظ جاری رکھے گا۔ امریکہ نے ثابت کر دیا کہ وہ سفارتی عمل کو آگے بڑھانے میں سنجیدہ نہیں ہے۔ امریکہ نے جارحانہ اقدامات کیے ہیں، جنگ بندی کی خلاف ورزی کی ہے، ہمیں اپنی صلاحیتوں پر پورا یقین ہے، امریکہ پر اعتماد نہیں۔ امریکہ ماضی سے سبق نہیں سیکھ رہا، موجودہ حالات میں امریکہ کے ساتھ بات چیت ممکن نہیں۔ یہ وہ اہم لائن ہے جس کا ذکر ہر جگہ پر کیا جا رہا ہے۔ اسماعیل بقائی نے مزید کہا کہ امریکہ ایران سفارتی عمل میں اس وقت پاکستان واحد ثالث ہے۔ پاکستان میں پیش کی گئی 10 نکاتی تجویز پر پہلے ہی مذاکرات ہو چکے ہیں۔ اب نئے ہرمز امریکہ اور اسرائیلی حملوں سے پہلے مکمل طور پر محفوظ تھی۔ امریکہ نے بحری ناکہ بندی عائد کر کے ایرانی جہاز پر حملہ کیا۔ اب یہ ایرانی جہاز پر حملے کی جو خبریں سامنے آ رہی ہیں وہ کیا ہے، اور یہ جہاز کہاں سے آ رہا تھا، اس کی جو تفصیلات آ چکی ہیں اب تک جو منظر عام پر آئی ہیں وہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں کہ اس میں بتایا یہ جا رہا ہے
कि ये गुज़श्ता शब यानी कि 19 अप्रैल अमेरिका की बहरिया ने ईरानी झंडे वाले कार्गो जहाज़, इसका नाम टोस्का बताया जा रहा है, इस पर हमला किया है और इसे कब्जे में ले लिया है। ये वाक़या खलीज ओमान में पेश आया है, जहां जहाज़ ईरान के बंदर अब्बास की तरफ जा रहा था और इसकी तफसीलात आ रही हैं कि जहाज़ चीन से रवाना हुआ था। इसने मलेशिया के कलांग पोर्ट से 12 अप्रैल 2026 को सफ़र शुरू किया और ईरान के रास्ते जा रहा था। ईरानी फौजी तर्जमान और सरकारी मीडिया के मुताबिक ये एक कार्गो शिप था जो चीन से सामान लेकर ईरान पहुंच रहा था। जहाज़ की लंबाई तकरीबन 294 मीटर, तकरीबन 900 फीट और ये एक बड़ा कंटेनर शिप है। अमेरिका ने जो कार्रवाई की है, अमेरिका ये कहता है कि अमेरिकी बहरिया के गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर ने जहाज़ को रोकने के लिए 6 घंटों तक बार बार वार्निंग्स दी। जहाज़ ने उनकी परवाह न की। तो यूएसएस स्पोरंस ने अपने 5 इंच MK-45 गन से इंजन रूम में कई गोलियां चलाएं, जिससे जहाज़ की जो उस सिस्टम को रोका गया। अमेरिकी मैरीन्स ने हेलीकॉप्टर के जरिए जहाज़ पर उतरकर उसे कब्जे में ले लिया। अब जहाज़ अमेरिकी कंट्रोल में है। ये अमेरिका की तरफ से इसकी तस्दीक की गई है। ईरान ने कहा है कि हम इसका जवाब देंगे, लेकिन उस जहाज़ को छुड़वाने के लिए अमली तौर के पर इक़दाम हम इसलिए नहीं कर रहे कि उसके अंदर फैमिलीज भी मौजूद है। तो हम ये कोशिश कर रहे हैं कि जो सिविलियन है उनकी जान को खतरा लाहक ना हो। अब इसके बाद जो सूरत हाल है वो यकसर तब्दील हो चुकी है और ईरान ने उसके बाद ये स्टेटमेंट जारी की है कि हम अमेरिका के ऊपर एतमाद नहीं कर सकते। हमने पहले भी मुज़ाकरात के दौरान अमेरिका को रोका था कि वो अब नए हुर्मुज़ की तरफ ना बढ़े, लेकिन फिलहाल हमारे कहने के ऊपर रुके, लेकिन अब की बार उन्होंने हमारा जो जहाज़ है वो कब्जे में ले लिया। तो इसलिए बहुत से माहिरीन और तज्ज़ियाकार ये कह रहे हैं कि सूरत हाल जो है वो कशीदा हो सकती है और हो भी रही है। और जो ताज़ा तरीन ईरान का बयान है वो भी हमारे सामने आया है। और ना सिर्फ ये बल्कि कल एक्सियोस जो कि अमरीकी मीडिया आउटलेट है ऑनलाइन, उन्होंने भी खबर ये दी कि आर्जी जंगबंदी ख़त्म होने के फ़ौरन बाद अमेरिका और इजराइल एक सरप्राइज़ हमले की तैयारी भी कर रहे हैं ईरान पर। और फिर उसके बाद पाकिस्तान के मीडिया के अंदर जो इजरायली वज़ीर-ए-आज़म बेंजामिन नेतन्याहू की स्टेटमेंट रिपोर्ट हुई है, वो भी मैं पढ़कर आपके सामने रखता हूँ, तो आपको बहुत सी चीज़ें मज़ीद वाज़ेह हो जाती हैं। इजरायली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू ने बैतुल मुक़द्दस में अर्जेंटाइन के सदर हाविर मिली से मुलाकात के दौरान सहाफ़ियों से गुफ्तगू में कहा कि हम ईरान के साथ हालत जंग में हैं, मामला अभी ख़त्म नहीं हुआ और किसी भी वक्त कोई भी नई पेशरफ्त हो सकती है। ये इजरायली बयानात एक ऐसे वक्त में आए हैं जब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अमरीकी नायब सदर JD वेंस से मुज़ाकरात के अगले दौर में पाकिस्तान में अपने मुल्क के वफ़द की क़यादत की है। यानी नेतन्याहू ये कह रहे हैं कि हम अभी तक हालत जंग में है और इजराइल ईरान से मुतालिक नई पेशरफ्त भी हो सकती है। और एक्सियोस की खबर को भी आप देखें तो बहुत सी चीज़ें मज़ीद वाज़ेह होती हुई नज़र आ रही हैं। अब इसके अंदर क्या ये नतीजा अख़ज़ किया जाए कि ईरान के अंदर भी मुज़ाकरात डेडलॉक का शिकार हो चुके हैं? देखिए, पाकिस्तान की जो तैयारियां हैं ना, पाकिस्तान ने अहम होटल्स के लिए, जैसे कि लाइक सरीना होटल की बात की जा रही है, इनकी इंतज़ामिया को कहा हुआ है कि बुध से जुमेरात तक, यानी इतवार से लेकर जुमेरात तक आपने कोई और बुकिंग नहीं करनी है। ये मसरूफ़ दिन जो है ये रहेंगे और रेड जोन से मुतालिक भी अहकामात हैं। तो इसका मतलब ये है कि अगर अमरीकी वफ़द आ जाता है तो ज़ाहिर है फिर ईरानी वफ़द भी आएगा, लेकिन पसे पर्दा जो है बहुत सी चीज़ें चल रही हैं। अब ये जो सामने की जो तकरार है, पसे पर्दा क्या चल रहा है, जो 3 मुतालबात का मैंने जिक्र किया है वो क्या है? 3 मुतालबात के हवाले से नंबर 1 जो बात है कि ईरान अपना इलाकाई असर और रसूख छोड़ेगा, यानी कि जिन तंजीमों को वो सपोर्ट करता है, गज़ा की तंजीम है, लबनान की तंजीम है, यमन के हवाले से है, इराक़ के हवाले से जो उनका एक प्रॉक्सी का नेटवर्क है सारा ईरान का, ये कहा जा रहा है कि ईरान को इन्हें आप ख़त्म करना पड़ेगा और इनकी फ़ंडिंग, इनके वसाइल यानी इनसे लाताल्लुक़ी का ऐलान करना पड़ेगा। एक तो ये चीज़ है जो बुनियादी तौर के पर जहाँ पर मामला रुका हुआ है। दूसरा यूरेनियम के ज़ख़ीरे के हवाले से है कि या तो ये आप ख़ुद ज़ाया कर दें, बेज़रर कर दें, इसको डिसमेंटल कर दें, या फिर किसी और थर्ड कंट्री को जो है ये आप दे दें। ठीक है, एक ये बात आपके सामने आ गई। तीसरी, आप नए हुर्मुज़ वाले मामले के ऊपर कि इसको पहले की तरह आज़ाद छोड़ दें, जबकि ईरान ये कह रहा है कि पहले की तरह आज़ाद नहीं रहेगी, बल्कि हम इसके ऊपर टोल टैक्स जो है ये भी लेंगे। अब ये जो सूरत हाल है, इसके अंदर एक राइटर्स की जो ताज़ा तरीन अभी खबर सामने आ रही है, जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड करवाऊँ, ताज़ा तरीन ब्रेकिंग सामने आई है। राइटर्स के मुताबिक सदर ट्रंप ने पाकिस्तानी आर्मी चीफ आसिम मुनीर को बताया है कि वो ईरान के मुहासरे को ख़त्म करने के हवाले से उनके मशवरे पर गौर करेंगे। यानी पाकिस्तान की तरफ से पैगाम पहुंचाया गया है पाकिस्तान के फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर की तरफ से अमेरिका को कि मुज़ाकरात में अगर संजीदगी दिखानी है, भाई अगर आपने मुज़ाकरात करने हैं
تو اس محاصرے کو ختم کریں۔ اور ظاہر ہے یہ پیغام ایران کی طرف سے دیا گیا ہوگا، کیونکہ ایران کے صدر اور وزیر اعظم پاکستان کے درمیان 45 منٹ تک ٹیلی فونک گفتگو ہوئی ہے، اور اس کے اندر پاکستانی اور ایرانی حکام نے یہی کہا ہے کہ بھئی یہ اس طرح تو نہیں ہو سکتا ہے، ہمارا محاصرہ جاری رہے اور ہم جو ہے وہ مذاکرات کے لیے بیٹھے، تو پہلے محاصرے کو ختم کرنا پڑے گا۔ اب رائٹرز یہ کہہ رہا ہے کہ صدر ٹرمپ آرمی چیف سید عاصم منیر کے اس مشورے کے اوپر عمل کر رہے ہیں، اور یعنی غور کرنے کا سوچ رہے ہیں کہ ہم اس کا محاصرہ ختم کریں یا پھر نہ کریں۔ تو یہ بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے، اور اسی لیے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ پاکستان اب بھی کانفیڈنس ہے کہ ایرانی وفد آئے گا، اور یہ جو 3 مطالبات میں نے آپ کے سامنے رکھے اس کے اوپر زیادہ تر ڈیڈ لاک ہے، اور امریکہ یہی چاہتا ہے کہ کسی طرح ایران کے اوپر دباؤ ڈال کر، مزید دباؤ ڈال کر ان 3 مطالبات کے اوپر بھی ایران کو رضامند کیا جا سکے، لیکن ایران انہیں اپنے سلامتی اور بقا کے ساتھ جوڑ رہا ہے۔ مزید بھی خبریں ہیں لیکن میں فی الحال وہ ابھی شامل نہیں کر رہا، انشاءاللہ اگلے ولاگ میں اس کو بھی ہم ذکر کریں گے۔ لیکن یہ ایران، امریکہ اور اسرائیل کے حوالے سے جو ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں، اور پاکستان اس حوالے سے کیا اقدامات کر رہا ہے، پاکستان کی مطمئن اور یقین ہے کہ یہ وفود آئیں گے اور مذاکرات ہوں گے، اور امید بھی یہی کرنی چاہیے کہ اللہ کرے ایسا ہو، ایرانی وفد بھی پاکستان کی سرزمین پر اترے، امریکہ کا بھی وفد آئے، اور دونوں کے درمیان ایک جو معاہدہ ہے، امن معاہدہ، یہ ہو جائے تاکہ جو خطہ اور دنیا جو تباہی ہے، بہت بڑی تباہی، اس سے بچ سکے۔ تو یہ تمام تر وہ اپڈیٹس ہیں، چیزیں جو میں نے آپ کے ساتھ بڑی تفصیل کے ساتھ رکھی ہیں۔ اب اس سے جڑا آپ کا کوئی سوال ہو یا رائے ہو تو ضرور کمنٹ میں اظہار خیال کیجیے گا، ویڈیو کو لائک کیجیے گا، دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے گا، اور اس چینل کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب بھی۔